السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے حدیث نمبر 16 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 16۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا، بینا انا نائم، اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا، اوتیت بقدح لبن، کہ مجھے دیا گیا ایک پیالہ لبن، دودھ کا، فشربت، پس میں نے نوش کیا، پیا یعنی پی لیا اس کو، حتی انی لأرى، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، لأرى میں نے دیکھا، الرجع جو یعنی تری، ٹھیک ہے؟ تری یعنی جو تری کہتے ہیں جیسے پانی کا بہنا یا گیلا پن، ٹھیک ہے؟ الرجع میں نے دیکھا تری کو، یخرج من اظفاری، جو بہہ رہی تھی میرے، جو نکل رہی تھی، یخرج نکل رہی تھی، من اظفاری میرے ناخنوں میں سے، ٹھیک ہے؟ ثم اعطیت، پھر دے دیا میں نے، فضلی اپنا بچا ہوا، عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کو، پھر میں نے عطا کر دیا، دے دیا اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، فما اولتہ یا رسول اللہ، پس آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعویل دیتے ہیں، یعنی اس خواب کی کیا تعبیر دیتے ہیں؟ قال العلم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہے، یعنی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا خواب سنایا، اور کیا آپ نے خواب دیکھا کہ انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اوتیت بقدح لبن، کہ مجھے دیا گیا دودھ کا پیالہ، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ دیا گیا، تو آپ نے وہ جو ہے اس میں سے یعنی پی لیا، حتی انی لأرى، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ الرجع یخرج من اظفاری، کہ میرے ناخنوں میں سے جو ہے وہ تری نکل رہی ہے۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن خطاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے میں سے اتنا زیادہ پی لیا کہ آپ مکمل سیر ہو گئے، اور وہ اس کا جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنے زیادہ سیر ہو گئے کہ اس کی نمی اور اس کی تری جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی اور ناخنوں میں سے بہہ رہی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا بچا ہوا فضلی عمر بن خطاب، اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا، تو صحابہ نے پوچھا، فما اولتہ، آپ اس کی کیا تعویل دیتے ہیں؟ قال یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم جو تھا وہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر علم دیا گیا تھا۔ بچوں، اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت کے علم میں سے جو وافر حصہ ملا، اسے دودھ پیالے میں بچے ہوئے دودھ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ نوش فرما چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بچا ہوا آپ نے حضرت عمر کو عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ جو ہے احادیث میں بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ قرآن حکیم کی بعض ایسی آیات ہیں
جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی رائے کے بارے میں نازل ہوئیں، یعنی آپ کو کوئی کام جو ہے وہ اچھا لگا، کوئی بات اچھی لگی اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، اور اس کا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور ویسا ہی قرآن پاک میں حکم نازل ہو گیا۔ جیسا کہ خواتین کے پردے کا حکم ہے، اسی طرح شراب نوشی کرنے والے کو سزا دینے کے بارے میں یا شراب نوشی کے حرام ہونے کے بارے میں یہ رائے بھی حضرت عمر کی تھی۔ اسی طرح اذان کا جو طریقہ رائج کیا گیا یہ بھی حضرت عمر کی رائے تھی۔ تو اس طرح بہت سارے اور بھی ایسے امور ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں حکم نازل فرما کر اس کی توثیق کر دی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر جو ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں جنت کی بشارت سنائی گئی، یعنی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھا تھا، اس لیے آپ کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کے ہاتھوں مسلمان جو تھے وہ سخت آزمائش میں مبتلا تھے، ظلم و ستم کا شکار تھے، لیکن آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد حوصلہ ہوا اور اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی اور مسلمانوں کے جو قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم میں بہت کمی ہوئی۔ اور آپ کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر ایمان لائے تو آپ نے اپنی قیادت میں مسلمانوں کو جو ہے مسجد میں نماز ادا کروائی، اور اس طرح جو ہے اسلام کو بڑی طاقت اور دبدبہ ملا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی وجاہت میں مزید اضافہ ہوا۔ دوہرے اجر کے مستحق لوگ۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 17۔ عن ابی بردۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رجل من اہل الکتاب، ایک ایسا شخص اہل کتاب میں سے، آمن بنبیہ، جو ایمان لایا اپنے نبی پر، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والعبد المملوک، اور ایک ایسا غلام، اذا ادا حق اللہ، جب کہ اس نے ادا کیا حق اللہ کا، وحق موالیہ، اور اس نے ادا کیا حق اپنے آقا کا، ورجل کانت، اور ایک ایسا شخص، یعنی تیسرا شخص جو ہے وہ کون ہے، کانت عندہ امۃ، کہ اس کے پاس ایک لونڈی تھی، فأدب بہا، بس اس نے اس کی جو ہے اس کو ادب سکھایا، فاحسن تأدیبہا، اور اس کو بہترین ادب سکھایا، وعلمہا فاحسن تعلیمہا، اور اس کو علم دیا، بس اس کو بہترین علم دیا، یعنی اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجہا، پس پھر اس سے نکاح کر لیا، فلہ اجران، پس اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ کون کون ہے وہ 3؟ رجل من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے ایک ایسا شخص، آمن بنبیہ، جو اپنے نبی پر ایمان لایا، یعنی اس وقت کے نبی اہل کتاب میں سے، یعنی ان کا جو نبی آیا جیسے حضرت موسیٰ ہیں یا حضرت عیسیٰ ہیں، ٹھیک ہے،
وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ اور والعبد مملوک، اور ایک ایسا غلام اذا ادا حق اللہ و حق موالی، اور دوسرے نمبر پر وہ غلام ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر کون ہے کہ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے جس سے وہ مباشرت کرتا ہے، تو پس اس کو ادب سکھاتا ہے، پس اس کو بہترین ادب سکھاتا ہے اور بہترین اس کو تعلیم دیتا ہے، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر کے فتزوجها، اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ جی اب حدیث نمبر 17 میں ہے کہ دوہرے اجر کے لوگ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا، یعنی ان کا جو ہے عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 دفعہ اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 3 افراد کی فہرست میں سب سے پہلے اس شخص کا ذکر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا، یعنی اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی کی نبوت پر بھی ایمان لے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی دونوں، یعنی وہ ایسا فرما بردار ہے کہ جو بھی نبی اس کی زندگی میں آیا یا جو بھی اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن سلام تھے، وہ یہودی عالم تھے، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی اپنے مذہب یہود جو ان کا مذہب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس مذہب پر بھی وہ کاربند تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کیا، آپ کی دعوت پر بھی لبیک کہا، ٹھیک ہے۔ تو ان جو ہیں اہل کتاب، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو آسمانی کتابیں جن پر نازل ہوئیں، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور عیسائی۔ اچھا جی، اب اس حدیث میں دوسرا وہ شخص جس کا ذکر کیا گیا کہ جس کو دوہرا اجر ملے گا وہ کون ہے کہ کسی کی ملکیت میں کوئی ایسا غلام ہے جو اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا دونوں کا حق دیانتداری سے ادا کرتا ہے۔ یعنی جب غلامی کا رواج تھا تو اسلام نے ایسے لوگوں کو دوہرے اجر کا مستحق قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کریں، یعنی جو ہے حقوق اللہ ادا کریں، فرائض کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کی فرما برداری بھی کریں۔ اب تو غلامی کا دور چونکہ ختم ہو چکا ہے، اسلام نے آہستہ آہستہ انسان کو انسان کی پابندیوں سے نجات دلائی، اور غلام کو صرف اب جو ہے غلام کو صرف جنگی قیدیوں تک محدود رکھا گیا۔ گزشتہ ادوار میں بین الاقوامی قانون تھا کہ جنگ جو ہے اس میں قید ہونے والوں کو غلام بنا لیا جائے، لیکن اسلام وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غلامی کو جائز اس لیے قرار دیتا ہے کہ اگر مسلمان اس اختیار سے مطلقاً گریز کریں تو جنگی توازن بگڑ سکتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی غلام کسی مسلمان آقا کے تصرف میں ہو تو وہ اس سے انسانوں جیسا سلوک کرے اور مناسب وقت آنے پر اس کو آزاد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام جو ہے اس نے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس شخص کے لیے بہت زیادہ اجر کا اعلان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مختلف جو ہے اسلام میں مختلف سزاؤں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنا رکھا گیا تاکہ انسان کو غلامی سے نجات مل سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح تیسرا جو ہے وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی مسلمان عورت جو ہے
قید میں آ جائے تو وہ اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کرے اور اس کے بعد آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، صحیح طریقے سے اس سے نکاح کر لے، تو ایسے شخص کو بھی دوہرے اجر کا مستحق قرار دیا گیا۔ تو اس طرح اس حدیث مبارکہ میں 3 ایسے افراد کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 18 کہ حسد کب جائز ہے۔ حدثنا الحمیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، روایت ہے حمیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا زہری کہ ہم سے بیان کیا زہری نے، قال انہوں نے فرمایا، سمعت قیس ابن ابی حازم سنا میں نے قیس بن ابی حازم سے، قال انہوں نے فرمایا، سمعت عبداللہ ابن مسعود قال انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، سنا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسد الا فی اثنین کہ حسد جائز نہیں مگر 2 یعنی آدمیوں میں، ٹھیک ہے، 2 آدمیوں سے یا 2 چیزوں میں کہہ لیں۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص کہ دیا اس کو اللہ نے مالا مال، فسلطہ علی ہلاکتہ بس اس کو اختیار دیا، اس کو طاقت دی، ٹھیک ہے، علی ہلاکتہ یا اس کو توفیق دی اس کو خرچ کرنے کی۔ مال کو اب جو مال کی ہلاکت کا سے کیا مراد ہے؟ مال کا خرچ کرنا، اس کو خرچ کرنے کی فی الحق کی حق کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور ساتھ ہی اس کو حق کی راہ میں وہ مال خرچ کرنے کی طاقت دی ہو، استطاعت دی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ رجل آتاہ اللہ الحکمت، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، فہو یقضی بہا پس وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے ذریعے، ویعلمھا اور وہ تعلیم دیتا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 افراد کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں حسد، یعنی یہاں پر حسد جو ہے بمعنی رشک ہے کہ 2 افراد سے حسد جائز ہے، یعنی رشک کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے 2 لوگ ہیں؟ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور اس کو حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے بس وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں جی، اب اس حدیث مبارکہ میں حسد اور رشک کا فرق بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ حسد کیا ہے۔ حسد ایک اخلاقی برائی ہے جس کے نتیجے میں انسان کسی دوسرے انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کے دل میں جو ہے وہ بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے جس کو ہم عام الفاظ میں جلن کے نام سے جو ہے وہ یعنی جلن ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے جلتا ہے، یعنی جلتا ہے، کوڑتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے اس کے پاس ختم ہو جائے اور کاش کہ یہ مجھے مل جائے۔ لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشک سے کیا مراد ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس جیسی نعمت کو پا لینے کی آرزو کرنا، یعنی یہ نہ سوچنا کہ اس سے بھی یہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، بلکہ یہ سوچنا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو سلامت رکھے اور مجھے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ تو دونوں جو ہے دونوں میں یہی فرق ہے کہ رشک جو ہے وہ انسان کو نعمت پا لینے کی آرزو تو اس میں ہوتی ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی آرزو نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث میں یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو قابل رشک قرار دیا گیا، یعنی انسان کے لیے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ ایسا کاش مجھے بھی ایسی توفیق مل جائے۔ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس کو حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی،
کیونکہ مال ایک فتنہ ہے۔ اکثر جن لوگوں کو مال ملتا ہے تو وہ پھر مطلق العنان ہو جاتے ہیں اور اس مال کو حرام راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کو حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ قابل رشک ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے، بس وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اس جو ہے اس یعنی حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل مندی، سمجھداری اور قوت فیصلہ اور جو ہے صحیح فیصلہ۔ تو اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور قوت فیصلہ عطا کی ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ قابل رشک ہے۔